بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران نے افغانستان کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسا سٹیپ لیا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ ایران نے طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سمیت سینئر افغان طالبان کی قیادت کو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود اور افغانستان کے صوبہ ہرات کے سابق گورنر اسماعیل خان کو ایران کے کیپٹل تہران میں بلا کر ایک تفصیلی ملاقات کا اہتمام کروایا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو تھوڑا یہ جان لینا ضروری ہے کہ احمد مسعود اس باپ یعنی احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے جن کو صوبہ پنجشیر کا لائن بھی کہا جاتا ہے، اور جب سوویت یونین نے افغانستان میں حملہ کیا تھا تو اس وقت احمد شاہ مسعود اور ان کی جماعت نے ہی سوویت یونین کا افغانستان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے اسے تاریخی شکست سے دوچار کرنے میں ایک بہترین رول پلے کیا تھا۔ اور جب احمد شاہ مسعود کا 2001 میں انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کے بیٹے احمد مسعود کو افغانستان کے صوبہ پنجشیر کا جانشین بنا دیا گیا، جن کی جماعت نیشنل ریزسٹنس فرنٹ آف افغانستان کے نام سے مشہور ہے، اور بیسیکلی ان کا تعلق تاجک قبیلے سے ہے جن میں ایک بہت بڑی تعداد شیعہ کمیونٹی کی پائی جاتی ہے۔ اور جب افغان طالبان نے افغانستان کے کیپٹل کابل میں اپنا قبضہ حاصل کرنے کے بعد صوبہ پنجشیر میں آپریشن کا آغاز کیا تو اس وقت احمد مسعود اپنی جان بچانے کے لیے افغانستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں وہ تاجکستان چلے گئے تھے اور کچھ کے نزدیک وہ ایران بھاگ گئے تھے۔ ایکچولی ایران اس وقت افغان طالبان کی حکومت کو لے کر ماضی کی نسبت بہت مختلف سوچ رکھتا ہے، کیونکہ جب طالبان نے 96 میں پہلی مرتبہ اپنی افغانستان میں حکومت قائم کی تھی تو ایران ان ملکوں میں شامل تھا جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کی سب سے اہم وجہ افغانستان میں شیعہ سنی اختلافات تھے، کیونکہ طالبان سنی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ایران کو کسی صورت قابل قبول نہیں تھے۔ لیکن جب طالبان نے ایران کے سب سے بڑے دشمن یعنی امریکہ کو افغانستان میں تاریخی شکست سے دوچار کیا تو اس کے بعد ایران کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب ان کو بھی پاکستان کی طرح سنی اور شیعہ اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک مسلم امہ بن کر امریکہ سمیت پوری ویسٹرن کنٹریز کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا تو ٹارگٹ ہی پہلے دن سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو شیعہ، سنی اور وہابی کے چکروں میں ڈال کر کبھی یکجا نہ ہونے دیا جائے۔ اور ویسے بھی پاکستان کے بعد ایران ہی وہ ملک ہے جس کا ایک بہت بڑا بارڈر افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر خدا نخواستہ افغانستان میں ایک بار پھر خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو اس کا بہت برا اثر ماضی کی طرح پاکستان اور ایران میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں افغان ریفیوجیز کی ایک بہت بڑی تعداد پھر سے پاکستان اور ایران کا رخ کر سکتے ہیں، جس سے ڈیفینیٹلی ایران میں دہشت گردی کے واقعات سمیت ان کی اکانومی پر بہت نیگیٹو ایفیکٹ آ سکتا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں ایران کا صرف یہ طالبان سے مطالبہ تھا کہ وہ اپنی حکومت میں تمام افغان سٹیک ہولڈرز کے نمائندگان کو شامل کریں، جن میں ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے لوگ بھی شامل ہوں جیسا کہ احمد مسعود اور دیگر کچھ اہم رہنما، تاکہ افغانستان میں سنی شیعہ فسادات پھر سے جنم نہ لے سکیں۔ دوسری طرف طالبان نے ایران کو یہ مکمل شیورٹی دی ہے کہ وہ ایران کے تمام تر تحفظات نہ صرف دور کریں گے بلکہ ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں گے۔ ایون یہاں تک طالبان نے ایران سمیت احمد مسعود اور سابق افغان صوبہ ہرات کے گورنر اسماعیل خان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ نہ صرف افغانستان میں واپس آ کر اپنی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ طالبان ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے گا، جیسا کہ سابق افغان صدر حامد کرزئی سمیت عبداللہ اور اب بھی افغان صدر اشرف غنی کے بہت حمایت یافتہ لوگ افغانستان میں ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ایران کے اس اقدام کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ اس بار ایران ان ملکوں میں سے پہلا ملک ہوگا جو افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والے ملکوں میں شمار ہوگا، کیونکہ اس وقت تمام امت مسلمہ کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی ایران پر اس وقت امریکہ سمیت پورے ویسٹ کی جانب سے ان کے نیوکلیر پلانٹ کو لے کر بہت سی فائنینشیل سینکشنز کا سامنا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ اپنے ہمسائے ممالک سے لڑتا پھرے یا کہ بیرون ملک میں موجود اپنے دشمنوں سے۔
فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔